پاکستان کے سابق کرکٹر کو بھی اب یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اصل مسئلہ پاکستان کرکٹ میں عاقب جاوید نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو عاقب جاوید کو لے کر آئے ہیں۔ اب کچھ دن پہلے راشد لطیف نے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا تھا چیئرمین پی سی بی کے اوپر کہ وہ باضد ہیں کہ عاقب جاوید کو میں نہیں ہٹاؤں گا، باوجود اس کے کہ پاکستان ٹیم ڈاؤن فال کا شکار ہے، جو پاکستان ٹیم کی تباہی ہو رہی ہے۔ تو ایک انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، راشد لطیف نے الزام لگائے تھے چیئرمین پی سی بی کے اوپر۔ تو اب ایک اور جو ہے نا، ایک مرد کا بچہ میں کہوں گا کہ وہ سامنے آ چکا ہے۔ عبدالرزاق نے بھی اب جو ہے نا وہ 2 ہاتھ آگے جا کر، راشد لطیف سے 2 ہاتھ آگے جا کر عبدالرزاق نے کچھ باتیں کی ہیں، بلکہ ڈائریکٹ الزامات لگائے ہیں چیئرمین پی سی بی کے اوپر، کرکٹ بورڈ کے اوپر۔ عبدالرزاق نے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان میں کرکٹ کا جو حال ہے اس کو لے کر، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ میں اس وقت 2 لوگ ہیں، جن میں ایک وہاب ریاض ہے جو پاکستان کی ویمن ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر عاقب جاوید جو پاکستان کی مین ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کی ویمن ٹیم کے بارے میں جو عبدالرزاق ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ویمن ٹیم کا جو وہاب ریاض نے اس وقت حال کر دیا ہے کہ پاکستان مسلسل اپنے پچھلے 5 میچز ہار چکا ہے، اور ورلڈ کپ میں تقریباً باہر ہونے کے قریب ہے۔ ویمن ورلڈ کپ کا جو حال ہے، ایک پروون فیلئر بندہ جس کو شاید کوئی ریوارڈ دیا جا رہا ہے، اس بندے کو پہلے پاکستان کی مین ٹیم کے ساتھ لگایا گیا 2024 کے ورلڈ کپ میں، ڈیزاسٹر ہوا، جو مینیجر لگایا گیا تھا وہاب ریاض کو، اس کے بعد اس کو سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا گیا، وہاں پر وہ ناکام ہوا، اس کے بعد کئی اور عہدے دیے گئے، اور آخر میں جا کر اس کو ویمن ٹیم کا کوچ لگا دیا گیا، کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا تھا، تو ویمن ٹیم کا کوچ لگا دیا گیا اس کو ایٹ دی اینڈ، اور ویمن ٹیم میں بھی اب جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ خیر، ہماری ویمن ٹیم تو پہلے ہی جو ہے وہ اس کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اب تو جو ہے وہ بالکل تباہی ہونا شروع ہو چکی ہے ہماری ویمن ٹیم کی۔ ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ ابھی تک پاکستان کی ویمن ٹیم نے نہیں جیتا، اور ایک بندہ جو جنید خان تھا، جس کا 2027 تک کنٹریکٹ تھا ویمن ٹیم کے ساتھ، جس کے دور میں پاکستان کی ویمن ٹیم انگلینڈ سے بھی جیتی، ساؤتھ افریقہ سے بھی جیتی، بڑی بڑی ٹیموں کو ہرایا پاکستان نے، لیکن اس کو ہٹا کر وہاب ریاض کو اس کی جگہ پر لگا دیا گیا، اور جنید خان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، جن کے زیر سایہ ویمن ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی تھی، اچھا ڈیلیور کر رہی تھی۔ تو دوسرے نمبر پر عاقب جاوید کو لے کر انہوں نے کہا کہ عاقب جاوید نے جو پاکستان کا اس وقت حال کیا ہوا ہے، 1 مین آرمی بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو دونوں لوگ ہیں، ایک طرف عاقب جاوید جنہوں نے پاکستان کی تباہی نکالی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ کی، اور دوسری طرف وہاب ریاض، یہ دونوں لوگ سیاسی کوٹے پر آئے ہوئے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ یہ سیدھا سیدھا الزام ہے محسن نقوی کے اوپر، چیئرمین پی سی بی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے عبدالرزاق نے کہ یہ سیاسی کوٹے پر آئے ہوئے ہیں، یہ لاڈلے ہیں، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ان کو فیلئر ہونے کے باوجود ان کو نوکری سے فارغ نہیں کیا جا رہا۔ وہ پریس کانفرنس میں بھی ایک سوال ہوا تھا کہ چیئرمین محسن نقوی سے بھی سوال ہوا تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو آپ نے کافی زیادہ ٹائم دے دیا ہے، خاص طور پر عاقب جاوید کو؟ تو انہوں نے اس بات کو بھی گول مول کر دیا۔ تو اس چیز کو لے کر اب عبدالرزاق نے بڑا الزام لگا دیا ہے کہ بھئی یہ لوگ سیاسی کوٹے پر آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ لوگ سیاسی کوٹے پر آئیں گے، جب میرٹ پر نہیں آئیں گے لوگ، تو جو ٹیم سلیکٹ ہوگی وہ بھی میرٹ پر نہیں ہوگی، اور جو رزلٹ آئیں گے پھر وہ اسی قسم کے رزلٹ آئیں گے جس قسم کے اس وقت پاکستان کی ویمن ٹیم اور پاکستان کی مینز ٹیم کے رزلٹ آ رہے ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ٹھاک رکھ کے رگڑا لگایا ہے عبدالرزاق نے بھی، اور اب پاکستان کے کرکٹر کو بھی فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو عاقب جاوید ہے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے چیئرمین پی سی بی نے کہ اس کو میں لے کر آیا ہوں،
میں ہی جو ہے وہ اس کو ہٹاؤں گا جب میں چاہوں گا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ راشد لطیف نے بھی کی ہیں پہلے, اور اب جو ہے وہ عبدالرزاق نے بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے پی سی بی کو. آپ یہی سمجھ لیں کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہوں نے چیئرمین پی سی بی کے اوپر ہی تنقید کی ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں پروون فیلئر ہیں, یہ صرف اور صرف سیاسی کوٹے پر پاکستان ٹیم کے ساتھ اس وقت چپٹے ہوئے ہیں. باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. عبدالرزاق نے اور اس سے پہلے راشد لطیف نے جو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے اوپر اب ڈائریکٹلی تنقید کرنا شروع کر دی ہے. اب لوگوں کو لگتا ہے کہ عاقب جاوید کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ٹاپ لیول کی مینجمنٹ کا قصور ہے, جو ان کو لے کر آئے ہیں, جو سیاسی کوٹے پر ان کی جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کی بھرتیاں ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. شکریہ.